وکیل ولایت، کمال خطیب اور کمال خطابت انشاءاللہ تو لطف وسی سیدزادہ سید عرفان حیدر آستان عالیہ پران شریف ذکر محمد والے محمد بیان فرمیسن اور انہوں دے بعد بالکل مختصر سب واسطے ٹائم ہے نسیم عباس اور انہوں دے بعد ذاکر اہل بیت بیر المصحب صفدر عباس بلوچ، ذاکر توکل رضا اور انہوں دے بعد ذاکر منیر حسین کھوکھر باواز بلند صلوات۔ التماس دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لی خمسۃ اطفی بہا خر الوباء الآتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ ما بعدہم من نسلہم قد جاءنی من قبلہم العابد والباکر والصادق والکاظم ثم الرضا ثم التقی ثم النقی ثم عسکری ثم مہدی ہادیا امام الخاتم باواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعل افضل صلواتک عددا وانما برکاتک سرمدا وازکا تحیاتک فضلا ومددا علی اشرف الحقائق الانسانیت ومحبت الاسرار الرحمانیت وواسطتک دین نبیین ومقدمت جیش المرسلین وافضل الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ صدق اللہ العلی العظیم باواز بلند صلوات۔ سیدزادہ کی توفیقات خیر میں 14 کا کریم خالق اضافہ فرمائے۔ جہاں جہاں سے بھی مومن چل کے آئے ہیں صدقہ باب الحوائج کا جناب مولا حسین بادشاہ سب کی عقیدتوں کو خلوص کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ در وہ در ہے حسین بادشاہ کا در، اور حسین بادشاہ کا دروازہ سخاوت کا صرف دروازہ نہیں، یہ دروازہ کرم کا دروازہ ہے، اس لیے کہ حسین سخی نہیں، حسین کریم ہے۔ میں وضاحت کر دوں کہ سخی وہ ہوتا ہے جو سوال کے بعد دے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آباد رہیں، شاد رہیں۔ سخی وہ ہوتا ہے جو سوال کے بعد دے، کریم وہ ہوتا ہے جو سوال سے پہلے دے۔
مولا آپ کو سلامت رکھے، آباد رہے، شاد رہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے آیت مقدسہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، صبح سے آپ لوگ آواز سن رہے ہیں، ذاکر ہی پڑھ رہے ہیں، تو تھوڑا سا چونکہ ماحول بھی تبدیل ہو جاتا ہے جب قرآن کی بات ہو، لیکن مایوس نہ ہو، اس لیے کہ حسین قرآن ہے اور قرآن حسین ہے، اس لیے 14 صدیاں ہو گئیں، آج تک یہی پیغام دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ مسلمانوں، قرآن اور حسین جو ہے یہ نبی فرما گئے تھے کہ میں امت میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن اور ایک ہے اہل بیت۔ اگر رسول نے یہ فرمایا ہے کہ میں قرآن اور صحابہ چھوڑ کے جا رہا ہوں تو ہمارا کوئی اعتراض نہیں، ہمارا کوئی اعتراض نہیں، ہم ماننے کو تیار ہیں، اس لیے کہ بھئی رسول کے فرمان کو ماننا سنت ہے، اہل سنت ہونا عیب نہیں، اس لیے کہ دیکھیں مجلس حسین جہاں بھی ہوتی ہے اہل سنت والے آتے ہیں، ہم انہیں سلام بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، مسلک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، حسین کا دروازہ وہ دروازہ ہے، یہاں پہ مسلک کی قید نہیں ہے، مذہب کی قید نہیں ہے، ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ دل میں حسین کی محبت ہونی چاہیے اور حسین کے دشمن پہ لعنت ہو۔ چھڑی لیکن تو صحیح طریقے سے داد بھی بدن دے میں لطف نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لی تارکم فیکم مستقلین، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، وَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي وَإِنْهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرَدَ الْحَيَّ الْحَوْض۔ میں تم میں 2 گراں قدر وزنی چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ایک میری اہل بیت ہے اور ایک عطرت ہے، عطرت محمد و اہل بیت محمد ہے، جو ان سے جدا ہوا کائنات میں کبھی بھی محمد مصطفیٰ سے تمسک نہیں کرتا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آباد رہے، شاد رہے۔ دیکھیں بھائی ہر بندے کے گھر میں قرآن ہے، مسلمان قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جاؤ اگر کسی بندے کو جلدی ہو وہ ابھی ممبر پہ قرآن لے آئے، اب اس سے بڑی تو کوئی بات نہیں، کسی بندے کو جلدی ہو، اس لیے کہ ویڈیو بن رہی ہے، سوالوں کا جواب میں نے دینا ہے، خطاب میں کر رہا ہوں، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ مت گھبرائیں، جو بھی مسئلہ ہوگا وہ مجھ پہ ہوگا اور میں عالمانہ ضمانت سے بات کرنے کا عادی ہوں، لفظوں کا ضامن ہوں، حرفوں کا ضامن ہوں، الحمدللہ اہل سنت سے میرا تعلق ہے، حافظ قرآن ہوں، اور میں پھر یہ کہہ دینا چاہتا ہوں اہل سنت ہونا عیب نہیں، بغیرت ہونا عیب ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آباد رہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آباد رہے، شاد رہے۔ سورہ حجرات کی آیت مقدسہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، بھائی یہ بندے ہٹ جائیں، مہربانی کریں، انہیں آنے دیں، جو آ رہے ہیں انہیں آنے دیں آگے، باواز بلند صلوات پڑھیں۔ یہ سورہ حجرات میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، قرآن اللہ نے اتارا ہے، محمد کے دل پہ نازل ہوا ہے، لانے والے کا نام جبریل ہے، جس نے اتارا ہے اسے اللہ کہتے ہیں، جو لانے والا ہے وہ جبریل ہے، جس کے دل پہ آیا ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ مجھے قرآن کی قسم 6 کتابیں اہل سنت کی ہے، 6 کی 6 کتابوں کو میں گواہ بنا کے، سامن بنا کے حسین کی مجلس میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس کے دل پہ
قرآن نازل ہوا ہے، اسی محمد مصطفیٰ نے کہا میرے دل کا نام زہرا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو آباد رکھے، شاد رہے۔ جو ہاتھ جو ہے علی کی حمایت میں اٹھتے ہیں، اللہ ان کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ اب یہ میری بات نہیں ہے، اہل سنت کی بات ہے۔ 6 کتابیں اہل سنت کی ہیں، قرآن کی قسم حسین کا منبر ہے، غازی کا علم ہے، یہ ویڈیو بن رہی، اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے۔ محمد مصطفیٰ نے کہا کہ میرے دل کا نام زہرا ہے۔ آؤ پھر فیصلہ کرو، قرآن کی قسم ساری زندگی کوئی نمازیں پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، زکوٰۃ دیتا رہے، حج کرتا رہے، قرآن کی تلاوت کرتا رہے، تیرے چھٹے امام کا فرمان ہے جو ہماری جدہ کے قاتل پہ سوچ کے لعنت کرے، 14 اس پہ لعنت کرتے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آباد رہے، شاد رہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آباد رہے، شاد رہے۔ علی کے فضائل سینہ کھول کے سنا کرو۔ قرآن کی قسم یہ علی کے فضائل وہ ہیں کہ بارگاہ رسالت میں صحابی رسول بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ اللہ کی بات کرتے ہیں ہم سنتے ہیں، اپنی نبوت کی بات کرتے ہیں ہم سنتے ہیں، رسالت کی بات کرتے ہیں ہم سنتے ہیں، جو ہی آپ علی کی ولایت کی بات کرتے ہیں ہمارے دل جو ہے وہ محبت سے تڑپ جاتے ہیں۔ مجھے عظمت حیدر کی قسم محمد مصطفیٰ نے کہا کہ جس کا دل علی کی محبت میں تڑپ جائے وہ اپنی ماں کا جا کے شکریہ ادا کرے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آباد رہے، شاد رہے۔ اپنی ماں کا جا کے شکریہ ادا کرے کہ تو نے امانت میں خیانت نہیں کی، اس لیے کہ ہر معاملے میں گنجائش ہے، ولایت علی میں گنجائش نہیں، دروازہ بند ہے، اس میں گنجائش ہے ہی نہیں، کمپرومائز ہے ہی نہیں۔ ہر بات میں تم کمپرومائز کر سکتے ہو، اتحاد کے رستے نکال سکتے ہو، لیکن قرآن کی قسم ولایت علی ایسا حساس مضمون ہے کہ جس میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ولایت کا تعلق حلالی سے ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آباد۔ قرآن مجید کی آیت اتری، سورہ حجرات کی آیت ہے، جبریل امین جب قرآن کی آیت لے کے آئے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی، اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو۔ یہ محلہ پیچھے بہت زیادہ دور ہے، آواز سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، جہاں پہ بیٹھے رہو کوئی بات نہیں، علی کی ولا جو ہے نا وہ سینے میں ہونی چاہیے، جہاں بھی کوئی بیٹھا ہو، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے اسے، آؤ پھر فیصلہ کرو۔ میں ایک بہت بڑا چیلنج کرنے لگا ہوں، چونکہ ویڈیو بن رہی ہے اور اتنے لوگوں کی موجودگی میں قرآن مجید کی جب آیت آئی یا ایھا الذین آمنوا لا تتقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور رسول سے آگے
آگے نہ بڑھو، ثابت قدمی نہ کرو، پیش قدمی نہ کرو، آگے نہ بڑھو۔ جناب حضرت ابو ہریرہ رسول کی بارگاہ میں آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم تو مارے گئے، ہم تو مارے گئے، یا رسول اللہ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ رسول سے آگے نہ بڑھو، رسول سامنے موجود ہے، اللہ تو سامنے ہے نہیں، اللہ کا تو وجود نہیں، اللہ کا جسم نہیں، اللہ کا مکان نہیں، ہمیں کیسے پتا چلے کہ اللہ کے سامنے، اللہ کے آگے نہیں بڑھنا؟ آؤ پھر فیصلہ کرو، سینوں پہ ہاتھ رکھو، اور اتنی بڑی تمہیں بات دینا چاہتا ہوں، قرآن کی قسم حسین کا منبر ہے، غازی کا علم ہے، نبیوں کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ سنو، یہ اللہ نے نام اپنا استعمال کیا ہے، مراد اس سے حیدر کرار ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ نے نام اپنا استعمال کیا ہے، مراد اس سے حیدر قرار ہے۔ ایمان والوں کو حکم ہوا کہ اللہ رسول سے آگے نہیں بڑھنا، اللہ نے نام اپنا استعمال کیا، مراد اس سے حیدر قرار ہیں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں علی نے فلاں کے پیچھے پڑی، اللہ کہہ رہا ہے ایمان والوں سے خطاب ہے، ایمان والوں سے، جسے مرضی تو رضی اللہ کہے، لیکن بندوق کے سر پہ نہیں ہم کہیں گے، اس لیے کہ جسے قرآن رضی اللہ کہے گا اسے ہم صبح بھی رضی اللہ کہتے ہیں، شام بھی رضی اللہ کہتے ہیں، لیکن جس پہ قرآن لعنت کرے کیا بات ہے؟ سورہ تبت یدا کس نے بھیجی؟ یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی صورت ہے، ایسی بات ہے؟ یہ صرف شیعہ دا قرآن تے نہیں، یہ قرآن ہے نا۔ 73 فرقے نے جتنے بھی سارے دے سارے رسول نو تے من دل۔ قرآن میں سورہ تبت یدا جو ہے اللہ نے سورت بھیجی ہے۔ اب سعودی عرب کے اندر یہ کیا رواج ہے کہ اس سورت کو پڑھنے کا حکم نہیں، یہ جنہ کوئی پریشان ہوئے میں انہاں پریشان کرنے، ڈرے ہو جنہیں کوئی دلیل نہیں، توجہ ہے، ڈرنے دی لوڑ اس تو نہیں کہ علی کے جو فضائل بیان کرتا ہے وہ حلالی ہوتا ہے، اور جو حلالی ہوتا ہے وہ میدان سے بھاگا نہیں کرتا۔ آؤ پھر فیصلہ کرو، تبت یدا ابی لہب و تب، بھئی کیوں نہیں تلاوت کرتے؟ اصل میں جی مسئلہ یہ ہے کہ رسول پاک کے چاچا ہیں، تو یہ ہم برداشت نہیں کرتے کہ رسول کا چاچا ہو اور اللہ کہہ رہے کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ سعودیہ والے برداشت نہیں کرتے، اللہ برداشت کر رہا ہے۔ پتہ نہیں یار، پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہو، پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہو، یعنی تم برداشت نہیں کرتے، اللہ برداشت کر رہا ہے۔ اصل میں معاملہ جو ہے وہ ابو لہب کا معاملہ ہے ہی نہیں، معاملہ تو جا کے آگے ہے، اس لیے کہ آگے اللہ کہتا ہے کہ ابو لہب کے بھی ہاتھ ٹوٹ جائیں، ابو لہب کا سامان جو ہے ختم ہو جائے، ابو لہب کی بیوی جو ہے وہ بھی جہنمی، ابو لہب بھی جہنمی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ سورت پہ پابندی کیوں لگائی گئی؟ پابندی اس لیے لگائی گئی کہ لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ ابو لہب کی بیوی کون ہے، ابو لہب کی بیوی کون ہے، ابو لہب کی بیوی کون ہے۔ میں تجھے بتاتا ہوں جس لیے تم نے قرآن کی سورت کو پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، میں تجھے بتاتا ہوں ابو لہب کی بیوی کا نام ام جمیلہ ہے، سفیان کی وہ بڑی مہربانی۔
نام لینے کی ضرورت ہی نہیں. بھائی سورت کو پڑھنے سے منع اس لیے کیا گیا ہے کہ لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ ابو لہب نے تو گستاخی کی رسول کی. یہ اس کی بیوی جہنمی کیوں ہے؟ بیوی جہنمی کیوں ہے؟ تو جب یہ بتانا پڑے گا کہ بیوی جہنمی کیوں ہے تو لوگوں کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ بیوی ہے کون. نام ہے اس کا ام جمیلہ، سفیان کی بہن ہے، معاویہ کی پھوپھی ہے. توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ بھائی یہ قرآن تو قرآن ہے سب کے لیے. کیوں منع کیا گیا؟ تبت یدا ابی لہب وتب. اللہ نے کہا ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. رولا نہ پاؤ، میں جناب بالکل چھڑ رہا ہوں. توجہ ہے؟ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. کس نے کہا؟ اللہ نے کہا. ایک لمحے سے پہلے تمہیں میں بتانے لگا ہوں رضی اللہ کون ہوتا ہے. اس کے بعد بس آخری بات، چونکہ پیچھے ذاکر ہیں پھر کبھی موقع ملے گا. ایک لمحہ تھوڑی سی توجہ کریں. تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. یا اللہ اس نے کیا کیا؟ رسول پاک کی گستاخی کی، یعنی ہاتھوں سے اس نے گستاخی کی. اللہ نے کہا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں ملت اسلامیہ سے میرا سوال ہے، ایک طالب علم کی حیثیت سے میرا حق بنتا ہے، جسم کا عضو ہے ہاتھ. بھائی جسم کا عضو ہے، یہ کان جسم کا عضو ہے، آنکھ جسم کا عضو ہے، منہ جسم کا عضو ہے، یہ گلا جسم کا عضو ہے، سینہ جسم کا عضو ہے، ہاتھ جسم کا عضو ہے. یہ جسم کا کل نہیں. جاؤ کائنات میں جا کے پتہ کر لینا، قرآن سے جا کے پوچھ لینا، سائنسدانوں سے جا کے پوچھ لو، ڈاکٹروں سے جا کے پوچھ لو کہ جسم کا عضو جو ہے وہ ہاتھ ہے. جسم کے کل کا نام دماغ ہے. جسم کے کل کا نام دماغ ہے. جسم کے کل کا نام دماغ ہے. جس نے محمد مصطفیٰ کے جسم کے عضو پہ حملہ کیا اللہ اس پہ ناراض ہے. تو جو جسم کے کل پہ حملہ کرے